السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 21واں درس ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں غیبت اور چغل خوری کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی، اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے درس میں شامل کریں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی غیبت کرتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے غیبت کی ہے، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی تھی۔ لیکن اب غیبت اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ اس کی بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے مشام یعنی جو سونگھنے کی قوت ہے وہ اس کی عادی ہو گئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی وہاں پر نہیں ٹھہر سکے گا، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مشام یعنی ناک سونگھنے کی قوت اس قسم کی بدبو کی عادی ہو چکی ہے، ان کو اس کی عادت پڑ چکی ہے۔ اور یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ فرمان الہی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والے کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، جو مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے، مگر اس کی وعید عام ہے، یعنی یہ سزا جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہر غیبت کرنے والے کے لیے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تاکہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہو کر پھر اس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا منہ دبر کی طرف پھیر دے گا، یعنی پیچھے کی جانب پھیر دے گا۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے پہلے ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رہا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ، تو قضا ادا کیے بغیر ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ آگے 21واں باب ہے، 21واں چیپٹر، جو زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ فرمان الہی ہے، والذین هم للزکاة فاعلون،
اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں۔ ایمان والوں کی ایک صفت اور خوبی بیان کی گئی کہ ایمان والے اپنے مالوں کی زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغی جائے گی، اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا، یعنی لمبا چوڑا کر دیا جائے گا، اور جب کبھی اس کی حرارت میں کمی آئے گی تو اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا، یعنی لمبا کر دیا جائے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ فرمان الہی ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا نہ کرنے والوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن فقراء اغنیاء کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے، یعنی غریب لوگ مالداروں کی بربادی کا سبب بنیں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا۔ یعنی غریب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مالداروں کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے، ہم پر خرچ نہیں کیا تھا۔ رب فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا، اور انہیں یعنی مالداروں کو جو زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اغنیاء کے مال میں، مالداروں کے مال میں سائل یعنی مانگنے والوں اور فقیر کا ایک معین حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی مالداروں کے مال میں ایک حصہ، غنی لوگوں کے مال میں ایک مخصوص مقدار، یہ غریبوں کے حق کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ یعنی وہ مال غریبوں کا ہی حق ہے، مالداروں کے لیے اتنی مقدار کا مال استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ دوسرے مال کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی برکتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چھیتڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا توہڑ، ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ خود ہی ظالم ہو گئے اور اس کی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ یعنی پڑوسی فوت ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے
اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہو بکا کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دی، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ وزاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر اس شخص کو آخر مر جانا ہے، ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا آہ، وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جو ہی قبر کھلی میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طوق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا ہے۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا، اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث یہ سزا اس کو ملی؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ فرمان الہی کی تصدیق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر دریافت کیا کہ یہود و نصارہ مرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائمی عذاب میں ہیں، ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے۔ فرمان الہی ہے فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو دیکھا اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں، عشر نہ دینے والے یعنی کھیتی کاشتکاری کی پیداوار میں سے 10واں حصہ نہ دینے والے مجوس کی طرح ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر نہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی زبان سے ملعون قرار پائے اور ان کی گواہی نامقبول ہے۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا، اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی، اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں پر 21واں باب مکمل ہوا، آگے 22واں باب ہے جو زنا کے بارے میں ہے۔
فرمان الہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک مزید خوبی بیان کی گئی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے کام کے پاس بھی نہ جاؤ، یعنی نہ ہی کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرو جیسا کہ زنا، اور نہ چھوٹی کا جیسے کہ غیر محرم کو چھونا دیکھنا وغیرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ فرمان الہی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیتوں میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، یعنی جو زنا کرے وہ سزا پائے گا۔ اسام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، یعنی چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پرسش اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مصابیح میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ کتاب اقناع میں فرمان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا آتا ہوا نظر آیا، آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا فرمان نبوی ہے ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ حضرت قاضی امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکی کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا، باکرہ عورت یعنی کنواری عورت سے زنا کیا، اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔
رونق التفاسیر میں کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی۔ جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے کر آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کو آ کر لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مسومۃ عند ربک، جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکہ میں بغرض تجارت آیا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ چنانچہ 40 دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر نکلا اور وہ پتھر اسے جا لگا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکل گئے اور فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے آوازیں سن کر پیچھے دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم، جس کی پاداش میں اسے بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب صبح قریب ہوئی تو حضرت جبرائیل نے ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکتا اور مرغوں کی بانگوں کو سن لیا۔ اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئی اور سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ زمین پر آ رہے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، اس خبیث عمل کی وجہ سے، اس برے فعل کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 شہر تھے، جن میں سے سب سے بڑا سدوم کا شہر تھا۔ ان شہروں کی آبادی 4 لاکھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سورہ برات میں مؤتفقات کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے عمل سے محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر 22واں باب مکمل ہو گیا، آگے 23واں باب حقوق والدین اور صلہ رحمی کے بارے میں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔